أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہمیں الدرر البہیہ کے ساتھ فقہی احکام و مسائل پہ لکھی گئی ایک عظیم الشان کتاب، جس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250 امام شوکانی رحمہ اللہ۔ اور اس کتاب کے اندر کئی کتب ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں 10ویں کتاب، جس کو کہتے ہیں کتاب البیع۔ اور اس کتاب میں جو آج ہم باب پڑھ رہے ہیں وہ ہے باب الرہنی، کوئی چیز گروی کے طور پہ رکھنا، سیکورٹی کے طور پہ رکھنا۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز رہن ما یملکہ الراہن فی دین علیہ، ایسی چیز کو گروی کے طور پہ رکھنا جائز ہے جس کا وہ انسان مالک ہو جو کوئی چیز گروی رکھ رہا ہے کسی قرض کی وجہ سے جو اس کے ذمے ہے۔ یعنی کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، اور جس سے قرض لیا وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا معلوم کہ آپ قرض واپس کریں گے یا نہیں کریں گے، تو آپ میرے پاس کوئی چیز ضمانت کے طور پہ، گروی کے طور پہ، سیکورٹی کے طور پہ رکھوائیں۔ اور آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ اپنی بیگم کے زیورات رکھوا دیتے ہیں، یا آپ زرعی زمین وہ گروی کے طور پہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یا آپ کسی اپنے مکان کی چابیاں، گھر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام شوکانی کہتے ہیں کہ ہر اس چیز کو آپ گروی کے طور پہ رکھ سکتے ہیں جس کے خود آپ مالک ہوں۔ فی دین علیہ، کیوں گروی کے طور پہ رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے قرض لیا ہے، اس قرض کی وجہ سے جو آپ کے ذمہ ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 283 میں 283، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم لوگ کسی سفر پہ ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور جو آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کو لکھنے کے لیے، تحریری شکل دینے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 283 283۔ اس سے پہلے آیت نمبر 282 282 میں اللہ تعالیٰ وعدے کر چکے ہیں کہ جب آپ کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ قرض کے اوپر ہے، ادھار پہ ہے، تو اس کو تحریری شکل دیں، اس پہ 2 آدمی گواہ بنائیں۔ اب اللہ نے نرمی کی اور کہا کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں اور آپ کو لکھنے کے لیے کوئی آدمی میسر نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ فریحان مقبوضہ، پھر کوئی چیز آپ گروی کے طور پہ دیں گے اور وہ اس کے قبضے میں دیں گے جس سے آپ قرض لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع پہ حدیث بھی ہے ہمارے پاس۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2513 2513، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں تو وہاں پہ حدیث کا نمبر ہے 1603 1603۔ راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ اشترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہودی طعاما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے غلہ خریدا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ، اور گروی کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ، سیکورٹی کے طور پہ آپ نے اپنی زرہ اس کو دی۔ بخاری شریف کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے غلے کے طور پہ جو کے 30 سا لیے تھے، جو کے 30 سا، اور 1 سا جو ہوتا ہے اس میں کتنے کلو ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو۔ اگر آپ اب 30 کو 2.5 کلو میں ضرب دیں تو یہ 75 کلو بنا، یعنی کہ 75 کلو گرام آپ علیہ السلام نے جو کے لیے، ایک یہودی سے لیے، اور گروی کے طور پہ، سیکورٹی کے طور پہ آپ نے اپنی زرہ دی
مجھے امید ہے کہ زیرہ آپ سمجھتے ہوں گے۔ زیرہ وہ چیز ہے جس کو لڑائی میں لڑنے والا اس لیے پہنتا ہے کہ اس کے پیٹ پہ، جسم پہ کوئی دشمن کا جو حملہ ہے وہ ناکام ہو جائے، تلوار اس کے پیٹ پہ نہ لگے، نیزہ اس کے پیٹ پہ نہ لگے، اور یہ تیر اس کے پیٹ پہ نہ لگے۔ موجودہ زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کہیں احتجاج وغیرہ ہوتا ہے تو پولیس نے عوام کے پتھراؤ سے بچنے کے لیے اپنے پیٹ پہ ایسے ان کے لوہے کی چیز پہنی ہوتی ہے، اس کو زیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے سیکورٹی کے طور پہ دی تھی۔ تو اس ایت سے اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب آپ ادھار کا معاملہ کریں تو پھر اس میں سیکورٹی کے طور پہ کچھ چیز رکھوائیں گے، اور ایسا کرنا درست ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کی ایت سے ثابت ہوا تھا کہ آپ سیکورٹی کے طور پہ چیز رکھوائیں گے کب؟ جب سفر میں ہوں گے۔ اور حدیث سے کیا ثابت ہو گیا کہ ایسا حضر میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یا تو آپ اس معاملے کو تحریری شکل دیں، 2 گواہ بنا لیں، اور یا آپ سیکورٹی کے طور پہ کوئی چیز دے دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کام کر لیں۔ ممکن ہے کہ قرض دینے والا آپ سے کہے کہ میں تحریری شکل بھی دوں گا، 2 آدمیوں کو گواہ بھی بناؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کو چیز سیکورٹی کے طور پہ رکھوائیں، پھر میں قرض دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ تو ایسا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالظَّهْرُ يُرْكَبْ وَاللَّبَنُ يُشْرَبْ بِنَفَقَةِ الْمَرْهُونِ۔ یہاں پہ امام شوکانی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو سیکورٹی کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھی گئی ہے، کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے 50 لاکھ روپیہ، اور اس نے سیکورٹی کے طور پہ آپ سے آپ کے مکان کی، آپ کے گھر کی چابیاں لے لی ہیں، اور قرض اس نے آپ کو دیا 1 سال کے لیے۔ کیا اس 1 سال کے دوران وہ آپ کے اس مکان میں رہائش رکھ سکتا ہے؟ یا آپ کا یہ مکان کسی کو رینٹ پہ دے سکتا ہے؟ اگر وہ اس میں رہائش رکھتا ہے، اگر وہ اس مکان میں رہتا ہے یا اس کو رینٹ پہ دیتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نے آپ کو 50 لاکھ روپیہ دیا ہے، اور 50 لاکھ روپیہ قرض دینے پہ فائدہ اٹھا رہا ہے، سود لے رہا ہے۔ تو اس طرح اس کے مکان سے فائدہ اٹھانا یہ سودی معاملہ ہو جائے گا۔ اس نے آپ کو زیورات دیے ہیں سیکورٹی کے طور پہ، اور آپ شادی بیاہ کے موقع پہ اپنی بیگم کو دیتے ہیں کہ وہ پہن لے اور پھر واپس آ کے رکھ دے، تو یہ آپ اس کے زیورات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ قرض سے فائدہ اٹھانا ہے، اور قرض سے فائدہ جو بھی اٹھائیں گے وہ سود کہلائے گا۔ تو اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال عام ہے گاؤں وغیرہ میں کہ لوگ قرض لیتے ہیں اور اپنی زمین گروی رکھواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپیہ قرض لیا 5 سال کے لیے، اب 5 سال اس زمین سے وہ فائدہ اٹھائے گا جس نے قرض دیا ہے، اور آخر میں قرض بھی واپس لے گا۔ تو یہ تو سودی معاملہ ہوا کہ آپ نے قرض سے فائدہ اٹھایا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز آپ کے پاس گروی کے طور پہ رکھی گئی ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ تو 5 سال پھر زمین ضائع جائے گی۔ آپ نے زرعی زمین گروی کے طور پہ لی ہے اور قرض آپ نے دیا 50 لاکھ روپیہ، تو یہ 5 سال زمین ایسے ہی پڑی رہے؟ نہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن فائدہ اپنی جیب میں نہ ڈالیں۔ فائدہ کس کو دیں؟ جو زمین کا مالک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ایریے میں، آپ کے علاقے میں وہ زمین رینٹ پہ دی جاتی ہے سالانہ 5 لاکھ روپے کے بدلے میں، تو 5 لاکھ روپیہ آپ لیں اور اس مالک کو بلائیں اور اس کو کہیں یہ میں لکھ رہا ہوں، پہلے آپ کا قرضہ میرے ذمہ تھا 50 لاکھ روپیہ، اب ہو گیا کتنا؟ 45۔ اگلے سال کتنا ہو گیا ہے؟ 40۔ اس سے اگلے سال کتنا ہو گیا ہے؟ 35۔ اس سے اگلے سال کتنا ہو گیا ہے؟ 30۔ اور اس سے اگلے سال کتنا ہو گیا ہے؟
25. تو یا پھر قرضہ 50 لاکھ روپے ہی رہنے دے اور 5 لاکھ روپیہ اس کو دیں، یہ لیں جی آپ کا 5 لاکھ روپیہ. اور اگر مکان ہے مثال کے طور پہ تو اس کا رینٹ اسی طرح آپ ادا کریں. اگر خود رہتے ہیں تو آپ ادا کریں، کسی کو رکھا ہوا ہے آپ نے تو اس سے رینٹ لیں، اس کے مالک کو دیں یا قرض میں کاٹتے چلے جائیں. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زمین جس کا ٹھیکہ، جس کا رینٹ آپ کے ایریے میں 5 لاکھ روپیہ ہے، آپ اس کو 4 لاکھ روپیہ کر لیں اس لیے کہ اس نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے. قرض سے فائدہ اٹھانے کی اجازت بالکل نہیں ہے. ہمارے بھائیوں کی خواہش رہتی ہے کہ قرض کے اوپر فائدہ اٹھائیں اور کہتے ہیں پھر مجھے کیا فائدہ ہوا جی، 50 لاکھ روپیہ میرا اس کے پاس رہا، 5 سال رہا اور مجھے کیا ملا. آپ نے جس کو قرض دینا ہے اس کو اس لیے دینا ہے کہ فائدہ آپ لیں گے، سود آپ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے. کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے، اس آدمی سے نہیں لینا. اس سے آپ 50 لاکھ روپیہ ہی لیں گے، اس سے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا سود ملے گا. وہ سود کیا ملے گا؟ صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو جتنے دنوں کے لیے آپ قرض دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے قرض دیا 1 مہینے کے لیے، تو آپ کو روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. جو ابھی ہم نے مثال دی تھی اس میں کیا تھا، 50 لاکھ روپیہ دیا نا آپ نے، اور کتنے عرصے کے لیے دیا ہے؟ 5 سال کے لیے. تو روزانہ 50 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. اندازہ کیجئے کتنی نیکیاں آپ جمع کر لیں گے. اور اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ مزید گنجائش دیتے ہیں، اس کو قرضہ آپ نے دیا تھا 5 سال کے لیے، قرضہ آپ نے دیا تھا 1 سال کے لیے، وہ آیا اس نے کہا مجھے مزید مہلت دیں، آپ نے مزید مہلت دی، تو اب آپ کو ثواب ملے گا روزانہ ڈبل صدقہ کرنے کا. تو کتنا بڑا سود ہے، کتنا بڑا پرافٹ ہے. یہ آپ پرافٹ کیسے لیں گے؟ اللہ رب العزت سے لیں گے. لیکن یہاں پہ امام شوکانی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ مسئلہ بالکل درست ہے. اس کی حدیث بھی ابھی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر وہ چیز گروی کے طور پہ آپ کے پاس رکھی گی وہ جانور ہے، تو اب اگر آپ جانور سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جانور کو چارہ کون ڈالے گا؟ پانی کون دے گا؟ اس کا خیال کون رکھے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں جی چونکہ میں فائدہ نہیں اٹھاتا تو میں خیال بھی نہیں رکھوں گا، جانور تو مر جائے گا. مکان جو ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا، زرعی زمین کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جانور کا مسئلہ الگ سے ہے. تو یہاں پہ پھر کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَالظَّاهِرُ يُرْكَبْ، اور سواری اور جانور پہ سواری کی جائے گی. اگر آپ کے پاس جو چیز گروی کے طور پہ رکھی گئی ہے وہ خچر ہے، وہ گدھا ہے، وہ اونٹنی ہے، تو جانور پہ سواری کی جائے گی. وَاللَّبَنُ يُشْرَبْ، اور دودھ پیا جائے گا بِنَفَقَةِ الْمَرْهُونِ، گروی رکھی ہوئی چیز کے خرچے کے بدلے میں. چونکہ جانور کو آپ چارہ ڈالتے ہیں تو آپ اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں، جانور کو آپ چارہ ڈالتے ہیں تو آپ اس کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ دلیل اس کی وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2512 2512. راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الظَّاهِرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَلْهُونًا، کہ جانور کے اوپر سواری کی جائے گی اس کے اوپر خرچہ کرنے کی وجہ سے، اس کے اوپر اخراجات کرنے کی وجہ سے. اذا كان ملہونا، جب وہ جانور گروی رکھا گیا ہو. وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، اور جانور کا دودھ پیا جائے گا اس کے اوپر خرچہ کرنے کے بدلے میں. اذا كان ملہونا، جب کہ وہ جانور گروی رکھا گیا ہو. وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ، خرچہ کس کے ذمے ہے؟ فرمایا اسی کے ذمے ہے
جو اس کے اوپر سواری کر رہا ہے اسی کے ذمے ہے جو اس کا دودھ پی رہا ہے۔ آخر میں امام شوکانی کہتے ہیں وَلَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ، اور گروی رکھی ہوئی چیز کو روکا نہیں جائے گا بِمَا فِيهِ، اس کے بدلے میں جس کی وجہ سے وہ چیز گروی ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مرہون چیز جو گروی رکھی ہوئی آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ آپ نے قرض دیا تھا 50 لاکھ روپیہ، کتنے سال کے لیے؟ 5 سال کے لیے۔ وہ آپ کو اب قرض واپس نہیں دے رہا، تو کیا اب آپ اس زرعی زمین کے مالک بن جائیں گے؟ امام شوکانی کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ امام شوکانی نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ ان کے پاس ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغلق الرہن، کہ گروی رکھی ہوئی چیز وہ آپ کی ملکیت نہیں بن سکے گی۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، نمبر ہے اس کا 2441 2441، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس لیے گروی رکھی ہوئی چیز کا کیا حکم ہوگا؟ جو چیز آپ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، جو مدت مقرر کی گئی تھی، اس مدت میں آپ کو قرضہ واپس نہیں دیا جا رہا، تو پھر آپ کورٹ میں جائیں اور کورٹ اس سے رابطہ قائم کرے اور اس سے پوچھے، اگر وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پیسہ دینے کی اس میں استطاعت نہیں ہے، تو پھر آپ اس چیز کے مالک بن جائیں گے اتنے پیسوں کے مطابق جتنے پیسے آپ نے قرض کے طور پہ دیے تھے۔ مثال کے طور پہ پیسہ آپ نے دیا تھا 50 لاکھ روپیہ، جو چیز گروی آپ نے رکھی ہے اس کی قیمت بنتی ہے 70 لاکھ روپیہ، تو 50 لاکھ روپیہ کے برابر اس چیز کو آپ اپنے پاس رکھ لیں گے، باقی چیز جو ہے وہ آپ واپس کر دیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 11 کی طرف۔ یہ اس کا نام کیا؟ باب الودیعۃ والعاریہ۔ یہاں پہ گفتگو ہوگی اس چیز کے بارے میں جو کسی کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، اور ایسی گفتگو ہوگی اس چیز کے بارے میں جو آپ کسی کو عاریتاً دیتے ہیں، استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے دیتے ہیں، عارضی طور پہ دیتے ہیں۔ یہ جو لفظ ودیعہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی تعریف جانیں تو اس کی تعریف یہ ہے، هي العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها۔ ودیعہ اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو اس چیز کا مالک کسی اور کے پاس رکھواتا ہے تاکہ وہاں پہ محفوظ رہے، تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ امانت۔ جہاں تک تعلق ہے العاریہ کا، اس کی تعریف یوں کی گئی ہے، ہی اباحۃ منافع العین بغیر عوض، یہ وہ کہ کسی چیز کو آپ کسی اور کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، استعمال کرے اور پھر واپس کرے، اور یہ فائدہ اٹھایا جائے گا بغیر عوض کے، بغیر قیمت کے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاریہ۔ اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام شوکانی، یجب علی الودیع والمستعیر تأدیۃ الامانۃ الی من ائتمنہ، واجب ہے اس آدمی پہ جس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی گئی ہے، والمستعیر، اور واجب ہے اس آدمی پہ جس نے کسی سے کوئی چیز عاریتاً استعمال کے لیے لی ہے، عارضی طور پہ۔ ان دونوں پہ کیا واجب ہے؟ تأدیۃ الامانہ، اس چیز کو پہنچا دینا، کس کے پاس؟ الی من ائتمنہ، جس نے وہ چیز امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھی ہے۔ ولا یخن من خانہ، اور اس بات کی اجازت نہیں ہے
کہ آپ اس سے خیانت کریں جس نے آپ کی خیانت کی ہے۔ سب سے پہلے اس مسئلے میں ہم قرآن کریم کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورہ نساء ایت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت اس تک پہنچا دو جو اس امانت کا حقدار ہے، جو اس چیز کا مالک ہے، اس تک پہنچا دو۔ یہ آیت یہاں پہ پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھی گئی ہے وہ آپ اس تک پہنچائیں، اس کو دیں جس کی وہ چیز بنتی ہے۔ ایسے ہی وہ چیز جو آپ نے عاریتاً لی تھی وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اس موضوع پہ ایک اور آیت بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 283 283 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی کسی پہ اعتبار کرے، اعتماد کرے۔ یہ جو جملہ ہے اس سے پہلا جملہ وہی ہے جس کے اوپر تھوڑی دیر پہلے ہم نے گفتگو کی ہے۔ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اللہ نے کہا آیت نمبر 282 میں 282 میں سورہ بقرہ کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ادھار پہ ہے، قرض پہ ہے، تو اس کو تحریری شکل دیں، دو آدمیوں کو گواہ بنائیں۔ اگر آپ کو سفر میں یہ سہولت میسر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی چیز گروی کے طور پہ اس کے پاس رکھیں گے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر کوئی چیز کیا کریں گے آپ؟ گروی کے طور پہ آپ رکھوائیں گے اور اس کے قبضے میں دے دیں گے جس نے آپ کو قرض دیا ہے۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا؟ فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی کسی پہ اعتبار کرے، اعتماد کرے، قرض دے رہا ہوں، گواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لکھا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چیز گروی کے طور پہ نہیں، کوئی رہنے دو، کوئی بات نہیں۔ اب اس نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ پہ کیا کیا؟ اعتماد کس نے؟ قرض دینے والے نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ پہ کوئی اعتماد کرے اب آپ کیا کریں؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ایسی نیکی کرے گا اس کے ساتھ ہم برا سلوک کریں گے، کانوں کو ہاتھ لگوائیں گے تاکہ آئندہ کسی اور کے ساتھ وہ نیکی نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی اس نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ کو عزت دی، آپ کو احترام دیا، تو اب آپ یہ امانت وقت پہ واپس کریں۔ جو چیز اس نے آپ کو دی تھی اور اس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ امانت داری سے چیز اس کو واپس کریں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اس معاملے میں آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ تو دو آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ اس کے بعد حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3535 3535، اور امام ترمذی بھی اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1264 1264۔ راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، کہ امانت آپ اس تک پہنچا دیں جس نے کوئی چیز بطور امانت آپ کے پاس رکھوائی ہے، اور آپ اس سے خیانت نہ کریں جو آپ سے خیانت کرے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ امام شوکانی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ خیانت کی، تو کیا آپ بھی اس کے ساتھ خیانت کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا؟ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، کہ جو آپ سے خیانت کرے آپ اس سے خیانت نہ کریں۔ ایک آدمی نے آپ کا مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپیہ دینا ہے،
وقت گزر گیا ہے، وہ دے نہیں رہا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کے گھر سے 50 لاکھ روپیہ چوری کر لیں کیونکہ اس نے آپ کا 50 لاکھ روپیہ دینا ہے؟ تو ایک موقف تو یہ ہے کہ حدیث میں آ گیا کہ جو آپ سے خیانت کرے آپ اس سے خیانت نہیں کریں گے، کوئی آپ سے خیانت کرے آپ اس کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، یہ ایک موقف ہو گیا۔ دوسرا موقف کیا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، سورہ شورى آیت نمبر 40 کہ برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہوگا۔ تو اس ایسے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تھا، وہ مکر گیا، وہ اب نہیں مانتا، وہ نہیں دے رہا، تو آپ جیسا آپ کا حق گیا ہے ویسا حق آپ وصول کر سکتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 194 194 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے اوپر کیا کرے، کوئی زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس کے اوپر کیا کرو، زیادتی کرو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس قدر اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے ان آیات سے؟ ان سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خیانت کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ خیانت کر کے اپنا حق لے سکتے ہیں۔ اب ایک طرف وہ حدیث ہو گئی کہ وَلَا تَخُلْ مَنْ، جو آپ سے خیانت کرے آپ اس سے خیانت نہیں کریں گے، اور ایک طرف یہ دو آیتیں ہو گئی جن سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ خیانت کرے آپ اس کے ساتھ اتنی خیانت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ آپ پھر راجے کیا ہے؟ میں یہاں پہ آپ کو لے کر چلوں گا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ وہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی نے کسی سے اپنا کوئی حق لینا ہو تو کیا اس کی اجازت کے بغیر، اس کو بتائے بغیر وہ اپنا حق لے سکتا ہے؟ اپنا حق وہی چیز لے سکتا ہے یا اس جیسی کوئی چیز؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دو شکلیں بنتی ہیں، معاملے کی دو شکلیں بنتی ہیں، دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس نے آپ کی کوئی چیز دینی ہے، یہ معاملہ واضح ہو کہ اس نے آپ کی چیز دینی ہے، پورا محلہ جانتا ہے، سب رشتہ دار جانتے ہیں کہ اس نے آپ کی کوئی چیز دینی ہے، معاملہ اتنا واضح ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی وائف کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، کیا یہ چیز چھپی ہوئی ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ لڑکی کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ خامند کے ذمہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ کوئی ایسا خامند ہے جو بیوی کو خرچہ نہیں دیتا۔ خرچے سے مراد ہے ضروری خرچہ، خرچے سے مراد ہے ضروری کھانا پینے، اس کا خرچہ، رہائش وغیرہ مہیا کرنا، یہ چیزیں۔ تو یہاں پہ بیوی کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں نے اس کو بتایا تو یہ ناراض ہوگا، تو اس کے بتائے بغیر اپنا حق وصول کر سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو مشہور و معروف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وائف، جن کے نام کیا، ہند، اور جو والدہ ہے کن کی، جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جن کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے، کیا مشہور کیا گیا ہے کہ انہوں نے سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔
جبکہ بات غلط ہے، ایسا ثابت نہیں ہے، چاہے لوگوں میں مشہور ہے۔ پبلک میں تو ایسی باتیں بہت جلدی مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، پہلے وہ کسی انسان کا خود کلیجہ چبا کر تو دکھائے۔ کون ہے جو؟ ممکن نہیں ہے ایسا، جانور کا گوشت کچا کوئی نہیں کھائے گا۔ چیز ہے کہ آپ کسی انسان کا کلیجہ چبائیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ روایات جن میں جنگ احد کا تذکرہ آتا ہے، جس جنگ میں شہید ہوئے تھے کون؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایات آپ پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ امیر حمزہ کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے کون تھے؟ واشی تھے وہ، اور ان واشی کا ہند کے معاملے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ انہوں نے کلیجہ چبایا تھا۔ تو بہرحال اب حدیث میں یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ہند آتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، دلوں کو صاف کرنے کے لیے۔ کس کو صاف کرنے کے لیے؟ میرے اور آپ کے دل صاف ہو جائیں، کیونکہ معاشرے نے، لوگوں نے ہمارے دل خراب کر دیے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ ابو سفیان کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ابو سفیان کی وائف ہند کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ حدیث بتانا ضروری ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ یہ ہند جب مسلمان ہوئی تو اس نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے رسول، آج سے پہلے میری نگاہوں میں سب سے برا گھر آپ کا تھا، اور آج کلمہ پڑھنے کے بعد میری نگاہوں میں سب سے پیارا گھر، میرے ہاں سب سے محبوب گھر آپ کا گھر ہے۔ تو سچے دل سے محبت کرتی ہیں نا، سچے دل سے محبت کرتی ہیں۔ تو یہ ہے ہند۔ تو یہ ہند کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے مسلمان ہو جانے کے بعد کہ اللہ کے رسول، میرا شوہر ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، وہ ہمارا جائز خرچہ بھی ہمیں دیتا نہیں ہے، تو اگر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے لے لوں تو کیا میرے لیے جائز ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاں، کہ تم اتنا مال لے سکتی ہو جو کافی ہو جائے تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے۔ اور اصول کیا بیان کیا تھا آپ نے؟ اصول کیا ہوگا اس مسئلے میں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اور سمجھے جی میرے لیے تو کافی ہے، کتنا؟ کم از کم 20,000 روپیہ، کوئی دوسری اور سمجھے گی 5,000 روپیہ کافی ہے، کوئی تیسری سمجھے گی 1,000 روپیہ کافی ہے۔ اصول کیا ہے اس میں؟ آپ علیہ السلام فرمایا تھا بالمعروف، عرف کے مطابق، معاشرے کے مطابق۔ آج ہمارے جج کیسے طے کرتے ہیں کہ کس لڑکی کا کتنا خرچہ ہوگا، یا کس طلاق یافتہ عورت کی اولاد کا کتنا خرچہ ہوگا طلاق دینے والے شوہر کے ذمے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا جو ہے مالی طور پہ کیسا ہے، کس جگہ رہتا ہے، اور بچے کہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے ماحول دیکھ کر، معاشرہ دیکھ کر خرچہ طے کیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اتنا مال لے سکتی ہو جتنا مال عرف کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے تمہاری جیسی عورت اور تمہارے جیسے بچوں کے لیے مناسب ہے۔ تو پھر آپ نے یہاں اجازت دی نا، بغیر اجازت لیے، بغیر بتائے اپنا حق لینے کی آپ نے اجازت دی نا، دی۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ جب یہ بات واضح ہو کہ آپ کا کسی کے ذمہ حق ہے اور وہ نہیں دے رہا، جبکہ یہ واضح ہے کہ اس نے آپ کا حق دینا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، چاہے بیوی کا خرچہ ہو جائے، چاہے آپ نے کسی کے پاس کام کیا تھا اور اس نے مزدوری نہیں دی، سب کو پتا ہے کہ مزدوری نہیں دی۔ تو ایسی جگہ پہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا مال، اپنا حق لے سکتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی سے اپنا مال لینا ہے، وہ نہیں دے رہا،
آپ جانتے ہیں کہ میرا مال ہے، لیکن معاشرہ نہیں جانتا، اور آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہ بھی نہیں آپ کے پاس. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دوسری شکل میں علماء کرام کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس کو لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ موقف ہے امام مالک کا، امام احمد کا. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اس کو لینے کی اجازت ہے، یہ موقف ہے امام شافعی کا. امام مالک اور امام احمد کا قول زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ممکن ہے کسی جگہ پہ آپ سمجھتے ہو کہ میرا حق اس کے ذمہ بنتا ہے، جبکہ بنتا نہ ہو. آپ نے کسی کا کوئی کام کیا اور معاشرے میں ایسا کام ہو جاتا ہے 5,000 روپے کے بدلے میں. اب آپ کہتے ہیں اس سے کہ نہیں میں 10,000 روپیہ لیتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں اتنا دوں گا جتنا اس کا بنتا ہے، معاشرے میں معروف ہے 5,000 روپیہ. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر کا جو 5,000 ہے جس میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ میرا حق ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حق نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو لینے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پہ آپ لیں گے تو یہ دروازہ کھل جائے گا. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرا حق دینا ہے، بس اس کی کوئی چیز پکڑ لی. تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ وہاں پہ کرنا درست ہے جہاں پوری دنیا جانتی ہے، سارے آپ کے رشتے دار جانتے ہیں، سارے آپ کے محلہ دار جانتے ہیں کہ اس نے آپ کا کوئی حق دینا تھا اور یہ کہ وہ دے نہیں رہا. امام شوکانی اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا تَلِفَتْ بِدُونِ جِنَایَتِهِ وَخِیَانَتِهِ. جس کے پاس کوئی چیز بطور امانت ہے، جس نے آپ سے کوئی چیز بطور استعمال لی ہے عاریتاً عارضی طور پہ، لا ضمان علیہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اذا تلفت جب وہ چیز ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، بدون جنایتہ اس کی کسی زیادتی کے بغیر، اس کے کسی جرم کے بغیر، وخیانتی اور اس کی طرف سے کسی خیانت کے بغیر. یہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ بھی سمجھنے والا مسئلہ ہے. آپ نے کسی کے پاس 20 لاکھ روپیہ بطور امانت رکھوایا، گاڑی کسی کے گھر میں بطور امانت کھڑی کی، زیورات کسی کے گھر میں بطور امانت رکھوائے رکھے. اب جب آپ ان سے لینے گئے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں چوری ہو گئی تھی. ہمارے گھر میں کیا ہو گئی تھی؟ چوری ہو گئی تھی، تو ہمارے پیسے بھی گئے، آپ کے پیسے بھی گئے. اب یہ پیسے کون پورے کرے گا؟ جی یہ سوال ہے. کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جس کے پاس پڑے ہیں وہ پورا کرے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ ہمارے نذیر صاحب کہتے ہیں جس کے پاس پڑے ہیں وہ پورے کرے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا کیا قصور ہے؟ تو اسی مسئلے کا حل بتا رہے ہیں. امام شوکانی کہتے ہیں کہ جس نے آپ کی چیز بطور امانت اپنے پاس رکھی ہے، اس سے ضائع ہو جائے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی جس نے آپ سے کوئی چیز استعمال کے لیے لی، اس کے پاس سے ضائع ہو گئی تو وہ بھی ذمہ دار نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ جس کے پاس آپ کی چیز پڑی تھی اس نے جان بوجھ کر کوئی غلط حرکت نہ کی ہو، یا کوئی کمی کوتاہی نہ کی ہو، یا خیانت نہ کی ہو، دو نمبری نہ کی ہو. یعنی کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے جان بوجھ کی آگ لگائی ہے. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ گاڑی چوری ہوئی ہے اور گاڑی کے چوری ہونے میں اس کا قصور ہے، یہ چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. ثبوت آپ کو دینا پڑے گا، اس کو نہیں دینا پڑے گا. اس کو کیوں نہیں دینا پڑے گا؟ آپ ہیں مدعی، دعویٰ آپ دائر کر رہے ہیں، کیس آپ کورٹ میں لے کر گئے، اور وہ آدمی ہے مدعا علیہ، اور شریعت مدعا علیہ کا خیال کرتی ہے. شریعت ہمیشہ ثبوت کس سے مانگتی ہے؟ مدعی سے.
اور یہاں پہ تو معاملہ اور خطرناک ہے. وہ کیسے؟ آپ نے اس کے اوپر اعتماد کیا تھا تو قرض اس کو آپ چیز امان کے طور پہ رکھی تھی نا آپ نے. اگر آپ اس کو 2 نمبر سمجھتے تھے تو آپ نے یہ چیز بطور امانت اس کے پاس کیوں رکھی؟ اسی لیے رکھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے, بندہ فراڈ کرنے والا نہیں ہے, بندہ خیانت کرنے والا نہیں ہے. تو آپ نے چیز اس کے پاس رکھوائی. اب وہ کہتا ہے چوری ہوگی تو آپ اس کے اوپر یقین کریں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر آپ اس کے ثبوت پیش کریں گے کورٹ میں, تب ممکن ہے آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ ثبوت پیش کریں گے کورٹ میں کہ اس کے ہاں یہ کہتا ہے کہ چوری ہوئی ہے میری 20 دن پہلے, ابھی تک یہ کیس کو پولیس کے پاس نہیں لے کر گیا. اگر واقعی چوری ہوئی ہوتی تو یہ معاملے کو کہاں لے کر جاتا؟ پولیس تک. اگر واقعی چوری ہوئی ہوتی اس کے محلے والوں کو پتا ہوتا. محلے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس گھر میں کبھی چوری ہوئی ہے. تو آپ کو بہرحال اس کا کیا دینا پڑے گا؟ ثبوت دینا پڑے گا. اچھا, یہیں سے اب آ جائیں آپ اپنے بینکوں کی طرف. بینکوں میں جو آپ پیسے رکھواتے ہیں تو بینکوں نے ان کا نام کیا رکھا ہوا؟ امانت. کیا رکھا ہوا نام؟ اس کا جو انگلش میں الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں نا, اس کا معنی یہی ہے کہ یہ پیسے آپ کے ہمارے پاس امانت ہے. کیا ہمارے پاس امانت؟ اچھا جی, ہمارا سوال یہ ہے کہ پیسے ہمارے آپ کے پاس امانت ہیں تو یہ ہمیں پرافٹ کس چیز کا دے رہے ہیں آپ؟ اوپر سے یہ ہے کہ اگر وہ بینک میں چوری ہو جائے, ڈاکہ پڑ جائے, تو کون ذمہ دار ہوتا ہے نقصان کا؟ بینک. اگر ہمارے پیسے امانت تھے تو بینک ہمیں نقصان کا کیوں ذمہ دار؟ وہ ہمیں بتایا جی چوری ہو گئی تھی, بات ختم, آگ لگ گئی تھی, بات ختم. تصویریں موجود ہیں, معاملہ کورٹ میں گیا ہے, پولیس کے پاس ہے, سب گواہی دیں گے کہ واقعی یہاں پہ ڈاکہ پڑا تھا. بینک کو چاہیے کہ وہ ہم سے کہے جی معذرت, ہم نے آپ کے پیسے بطور امانت سنبھال کے رکھے ہوئے تھے لیکن ڈاکہ پڑا, ہمارا کیا قصور؟ لیکن بینک ایسا نہیں کرے گا کبھی بھی. اس کو پتا ہے کہ ایسا کرے گا تو پھر ہمارے پاس لوگ پیسہ لے کر نہیں آئیں گے. تو بینک اس نقصان کو پورا کرتا ہے. اس سے پتا چلا کہ یہ امانت ہے ہی نہیں, یہ اصل میں ہمارا قرض پڑا ہوا ہے اس کے پاس. اور قرض یہ ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو قرض دوں گا نا تو میں نے قرض آپ سے واپس لینا ہے, چاہے آپ کے گھر میں آگ لگے, چاہے جو مرضی ہو, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. امانت میں اور قرض میں یہ فرق ہے. امانت جو مجھ سے لے کر گیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے, اس کو اس نے قرض جو مجھ سے لے کر گیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے, وہ قرض مجھے واپس کرے گا ہر شکل میں. اور جس کے پاس میں نے چیز امانت رکھوائی ہے اس کے گھر میں چوری ہو جائے, آگ لگ جائے اور اس کا کوئی قصور نہ ہو اس میں, تو پھر وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بینکوں میں جو ہم پیسے رکھتے ہیں وہ امانت نہیں ہے, وہ قرض ہے. اس کے اوپر جب بینک آپ کو پرافٹ دیتا ہے تو وہ سود ہے. پھر دیکھ لیں جملہ, امام شوکانی کہتے ہیں ولا ضمان علیہ, اور اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کس کے اوپر؟ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے, جس نے آپ سے کچھ چیز عاریتاً لی ہے استعمال کے لیے, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. اذا تلفت, جب یہ ضائع ہو جائے, بدون جنایتی, اس کی طرف سے کسی جرم کے بغیر, بخیانتی, اس کی طرف سے کسی خیانت کے بغیر. اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ اب دلیل کی طرف چلتے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حدیث کا نمبر ہے 3562 3562. راوی ہیں صفوان بن امیہ. یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کی لڑائی کے لیے مجھ سے زریں عاریتاً لی, استعمال کے لیے لی, جس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کے بعد ہم آپ کو واپس کر دیں گے. فقال, صفوان نے کہا, اغصب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ زبردستی مجھ سے لے رہے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے یہ زبردستی لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے مکہ فتح کر لیا, حکومت آپ لوگوں کی قائم ہو گئی ہے, اب ہم تو یعنی کہ حکمران نہ رہے,
تو کیا آپ زبردستی مجھ سے لے رہے ہیں یہ؟ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا نہیں 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 بل عالیۃ مضمونۃ، عاریۃ مضمونۃ، ہم آپ سے یہ لے رہے ہیں بطور عاریۃ، استعمال کے لیے، پھر واپس کر دیں گے، اور اگر یہ چیزیں چوری ہوگی ہمارے پاس یا کچھ اور ہو گیا اور اس میں ہمارا قصور ہوا تو پھر مضمونۃ، ہم نقصان کے ذمہ دار ہوں گے، ہم نقصان کے کیا ہوں گے؟ ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہماری کتاب کے مؤلف امام شوکانی رحمہ اللہ، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقطر واطلاق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله۔ الماعون کہتے ہیں عام برتنے کی چیزوں کو، عام استعمال کی چیزوں کو، مثال کے طور پہ ڈول، کلہاڑا، چمچ، آج کل برتن، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے لے لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتنے والے ہیں، الذین ہم یراؤن، جو نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کے طور پہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویمنعون الماعون، اور جو عام استعمال کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ عام استعمال کی چیزیں لوگوں کو دے دینی چاہیے، خصوصاً جب کہ آپ کو کوئی نقصان بھی نہ ہو رہا ہو۔ جب نقصان نہیں ہو رہا تو جو عام چیزیں ہیں یہ لوگوں کو دے دینی چاہیے، جن کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں امام شوکانی، جائز نہیں ہے من الماعون، عام برتنے کی چیزیں دینے سے کیا کر دینا؟ لوگوں کو روک دینا، انکار کر دینا۔ کدلوی، جیسا کہ پانی نکالنے کے لیے ڈول ہے، والقدری، جیسا کہ ہنڈیا ہے، وَإِطْلَاقِ الْفَحْلِ، اور نر کو جفتی کے لیے دینا ہے، نر کو جفتی کے لیے دینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ کی بھینس ہے، آپ کی گائے ہے، آپ کی بکری ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنا بکرا دے، اپنا بیل دے، اپنا اونٹ دے، تاکہ ان کا آپس میں تعلق قائم ہو اور یہ بکری، یہ گائے، یہ بھینس حاملہ ہو سکے۔ تو وہ جو آئے گا جانور، آپ کی تو مونس ہے نا، آپ کی گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، جو آئے گا جانور اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں فاحل کہتے ہیں، سانڈ کہہ لیں آپ، مذکر نر کہہ لیں آپ۔ تو یہ جو آئے گا، یہ جفتی کے لیے دینا، امام شوکانی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی پیسے نہیں لینے آپ نے، اور کو لینے آئے تو آپ جانور یہ دے دیں اپنا۔ وحلب المواشی، اور ایسے ہی جانوروں کا دودھ دونا، لمن یحتاج ذلک، اس آدمی کے لیے جس کو دودھ کی ضرورت ہے، والحمل علیہا فی سبیل اللہ، اور ان جانوروں پہ کسی کو بٹھا لینا اللہ کے راستے میں۔ یعنی کہ آپ کا اونٹ ہے، آپ کا کیا ہے؟ گھوڑا ہے، آپ کا کیا ہے؟ گدھا ہے، آپ کا خچر ہے، تو آپ کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ معون میں آتا ہے۔ امام شوکانی کہنا چاہتے ہیں یہ چیزیں استعمال کے لیے دی جاتی ہیں، دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے اس مسئلے کی؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کے نمبر ہے 988، 988، راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا یؤدی حقها، کہ جو بھی اونٹوں کا مالک
یا گائیوں کا مالک یا بکریوں کا مالک ان جانوروں کا حق ادا نہ کرے، ان جانوروں کا حق ادا نہ کرے، الا اقعد لها یوم القیامہ، اس کو قیامت کے دن ان جانوروں کی خاطر بٹھا دیا جائے گا، بقاع قرقر، کسی چٹیل صاف میدان میں، تطأہ ذات الظلف بظلفہا، اب کھروں والے اس کے جانور اس کو رون دیں گے اپنے کھروں کے ساتھ، اس کو اوپر چڑھیں گے، وتنتہ ذات القرن بقرنہا، اور سینگ والے جانور اس کو سینگ ماریں گے، لیس فیہا یومئذ جماء ولا مقصورۃ القرن، جو جانور اب اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اس کو عذاب دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بغیر سینگ کے ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا ہوگا جس کا سینگ ٹوٹا ہوگا، بلکہ سینگ ہوں گے، سینگ ماریں گے آگے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، وما حقها، جانوروں کا حق ہوتا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس یہ جانور ہوں ان کا حق ادا نہ کرے اس کو سزا ملے گی، تو ہمیں یہ بتائیں جانوروں کا حق ہوتا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطراق فہلیہا، جو جانور نر ہے، مذکر ہے، سانڈ ہے، اس کو جفتی کے لیے دینا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، اور ڈول کو عاریتاً دینا، استعمال کے لیے دینا، جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں بالٹی، ٹب ہے آپ کے پاس، آپ کسی جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ بالٹی کو استعمال کرتے ہیں، ساتھ والا آپ کا ساتھی کہتا ہے مجھے بھی بالٹی دے، آج مجھے چاہیے، میں نے بھی کپڑے دھونے ہیں، میں نے بھی بالٹی میں پانی ڈال کے غسل کرنا ہے، تو یہ ڈول بالٹی دینا، وَمَنِيحَتُهَا، اور کسی کو دودھ دینا، دودھ پینے کے لیے، پکا جانور نہیں دیا بلکہ دودھ پینے کے لیے، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، اور ان جانوروں کا دودھ دونا پانی کے اوپر، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ پانی کے اوپر، وہاں آپ اپنے جانوروں کا دودھ نکالیں جہاں وہ پانی پینے کے لیے آپ کے جانور آتے ہیں، اور وہاں مسکین بھی بیٹھے ہوتے ہیں آ کے، یہ لوگ آئیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ دودھ مل جائے گا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں پہ پانی تو پلاتے ہیں لیکن دودھ آپ کہتے ہیں جی میں گھر میں جا کے نکالوں گا، تو شریعت کہہ رہی نہیں، وہ دودھ آپ ادھر ہی اپنے جانوروں کا نکالیں، تھوڑا بہت ان کو دیں، یہ شریعت کی کیا ترغیب ہے، یہ شریعت کی کیا ہے؟ ترغیب ہے یہ۔ اور ایسے آخر میں کہتے ہیں وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان جانوروں پہ کسی کو بٹھا دینا اللہ کے راستے میں، تو یہ ہے جی الماعون، اسی کے بارے میں کہا تھا امام شوکانی نے کہ وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْمَعُونِ، کہ عام برتنے کی چیزیں دینے سے انکار کر دینا جائز نہیں ہے۔ کیا آپ اپنی گاڑی کسی کو دینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ میرے ناقص علم کے مطابق یہ عام برتنے کی چیز نہیں ہے، یہ مختلف چیز ہے۔ دیکھیں ڈوئی آپ دیتے ہیں کسی کو استعمال کے لیے، اس سے ڈوئی کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، اور ایسے کلہاڑا آپ دیتے ہیں تو اس سے کلہاڑی کو نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ گاڑی کا مسئلہ اور ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے، گاڑی میں آئل ڈالنا پڑتا ہے، اور گاڑی کا غلط استعمال کرنے سے گاڑی کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق گاڑی کا معاملہ اور اس قسم کی چیزوں کا معاملہ مختلف ہوگا۔ یہاں پہ مراد معاون سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آپ کسی کو دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی چیزوں کو نقصان پہنچتا نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے درس کے دو حصے تھے، ایک میں گفتگو کی گئی ہے کچھ چیز گروی رکھنے کے بارے میں، اور دوسرے حصے میں گفتگو کی گئی ہے کچھ چیز کسی کے پاس امانت رکھنے کے بارے میں، اور کچھ چیز کسی کو عاریتاً دینے اور لینے کے بارے میں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔